قانون نمبر 7، اپنے لیے دوسروں سے کام کروائیں اور خود اس کا اعزاز حاصل کریں۔ پیغام: اپنے مقصد اور مفاد کے لیے دوسرے لوگوں کی دانش، علم اور محنت کا استعمال کریں۔ اس طرح کی مدد نہ صرف آپ کا بہت قیمتی وقت اور توانائی بچائے گی، بلکہ اس سے آپ کو ایک دیوتا جیسی اہلیت اور رفتار بھی ملے گی۔ آخر میں آپ کے مددگار فراموش کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کا نام اور کام یاد رکھا جائے گا۔ وہ کام خود کبھی مت کریں جو آپ دوسروں سے کروا سکتے ہیں۔ طاقت اور اختیارات کی دنیا بھی جنگل کے قانون پر چلتی ہے۔ یہاں کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتے ہیں، جبکہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو دوسروں کا کیا ہوا شکار کھاتے ہیں۔ یہ مؤخر ذکر جانور جو زیادہ ذہانت نہیں رکھتے، اس قابل نہیں ہوتے کہ اختیارات اور اقتدار حاصل کر سکیں۔ وہ یہ بات سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ممکن ہے انہیں تھوڑا زیادہ انتظار کرنا پڑے، لیکن ان کے لیے کوئی اور جانور کام کرے گا ضرور۔ اس وقت جب آپ کسی منصوبے پر کام کر رہے ہیں، بالکل اسی وقت کچھ گدھ ہوں گے جو اس امید پر آپ کے ارد گرد منڈلا رہے ہوں گے کہ آپ کی تخلیق کے سہارے اپنی بقا قائم رکھیں، بلکہ پھلیں پھولیں۔ اس بارے میں شکایت کرنا لا حاصل ہے اور نہ ہی تلخی یا غصے کا کوئی فائدہ۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی حفاظت کریں اور اس کھیل میں شامل ہو جائیں۔ ایک بار جب آپ طاقت حاصل کرنے کا ذریعہ ڈھونڈ لیں گے تو پھر گدھ کی طرح دوسروں کا شکار پر پیٹ بھریں اور اپنا بہت سا وقت اور توانائی بچائیں۔ پیٹر پال رابنز نامی فنکار نے اپنی عمر کے آخری حصے میں خود کو مختلف لوگوں کی طرف تصاویر بنانے کی خواہشات میں گھرا ہوا پایا۔ اس نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ اس نے فن مصوری میں مہارت رکھنے والے 1 درجن سے زائد فنکاروں کی خدمات حاصل کیں۔ ان میں سے ہر ایک اس فن کے کسی نہ کسی شعبے میں خاص مہارت رکھتا تھا۔ اس نے تصویریں بنانے کا ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں بیک وقت بہت سی تصاویر پر کام ہو رہا ہوتا۔ جب کوئی گاہک آتا تو روبن اپنے تمام کاریگروں کو وہاں سے بھیج دیتا اور پھر وہ گاہک دیکھتا کہ کیسے روبن حیرت انگیز رفتار سے ایک ہی وقت میں اتنی زیادہ تصویر پر کام کرتا، جس سے وہ انتہائی متاثر ہوتا۔ یہ اس قانون کا مرکزی نقطہ ہے کہ دوسروں سے اپنے لیے کام کروائیں، جبکہ اس کام کا سارا اعزاز خود لیں۔ اس طرح آپ ایک دیوتا جیسی مضبوطی اور طاقت کے حامل نظر آئیں گے۔ اگر آپ ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی توانائی ضائع کریں گی اور بہت جلد آپ کی طاقت اور توانائی کا ذخیرہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایسی مہارت اور فن رکھنے والے آدمی تلاش کریں جن کی آپ میں کمی ہو۔ انہیں معاوضہ دے کر ان کی خدمات حاصل کریں۔ وہ آپ کے کام کریں گے یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ ان کے کام پر آپ کا نام لگ سکے۔ اس طرح ان کی تخلیقی صلاحیت آپ کی ہو جاتی ہے اور آپ دنیا کے سامنے ایک انتہائی ذہین و فطین آدمی کا روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس قانون کا اطلاق کا ایک اور پہلو یا طریقہ بھی ہے، جس کے مطابق آپ کو دوسرے لوگوں کی حالیہ مشقت کو اپنے لیے استعمال کرنے کے بجائے آپ ان کے ماضی کے علم اور دانش کا وسیع ذخیرے کو استعمال کریں۔ مشہور سائنسدان آئزیک نیوٹن اسے جنات کے کندھوں پر سوار ہونے سے مشابہت دیتا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی دریافتوں کے لیے اس نے دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس کی ذہانت کا ایک بڑا حصہ ماضی اور قرون وسطیٰ کے عظیم سائنسدانوں کا ہمر ہونے میں منت تھا، اور اس نے انتہائی عیاری سے ان سب کی بصیرت اور دانش مندی کو استعمال کیا۔ شیکسپیئر نے اپنے ڈراموں کے پلاٹ، کردار اور حتیٰ کہ ڈائلاگ تک پلوٹارچ سے حاصل کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی پلوٹارچ جیسے خوبصورت اور انسانی نفسیات کے مطابق ڈائلاگ تحریر نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد یہی کچھ شیکسپیئر کے ساتھ ہوا اور کئی دوسرے مصنفین نے
اس کے ڈراموں سے تحریریں نقل کیں۔ وہ تمام صنفین جنہوں نے انسانی فطرت کا گہرائی میں مطالعہ کیا، مختلف ادوار کی تاریخ کو کھنگالا اور انسانی حماقتوں اور دانش مندی کی داستانیں گٹھی کیں، ان کی تحریریں اس انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان کی ذہانت، محنت، مہارت اور فن اب آپ کا ہے۔ وہ کبھی دنیا میں واپس آ کر کسی کو نہیں بتائیں گے کہ آپ کتنے بڑے نقال ہیں۔ اب آپ اگر چاہیں تو بے شمار غلطیاں کرتے ہوئے زندگی میں گھستے ہوئے خود اپنے تجربے سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں، یا پھر دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی وقت اور توانائی بچائیں۔ حاصل: گدھ جنگل کے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ آسانی سے اپنی خوراک حاصل کرتا ہے۔ باقی تمام جانوروں کی موت اس کے لیے بھوک مٹانے اور اپنی بقا قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ جب آپ کسی ہدف کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو گدھوں پر نظر رکھیں، ان سے مقابلہ مت کریں بلکہ ان میں شامل ہو جائیں۔ صنعت: سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اور زندگی بہت مختصر ہے، بلکہ علم بہت ضروری ہے۔ اسی لیے یہ عمدہ ترکیب ہے کہ ہر ایک سے سیکھا جائے، چنانچہ دوسروں کی محنت اور مشقت کے بل بوتے پر آپ عالم و فاضل بن سکتے ہیں۔ کسی جنگل میں ایک دن ہاتھی دریا کے پاس ٹہل رہا تھا۔ اسی دوران اس نے ایک کچھوے کو راستے میں دھوپ تاپتے ہوئے دیکھا تو ہاتھی بڑی حقارت سے کچھوے سے مخاطب ہوا اور اسے کہا کہ راستے سے ہٹ جائے ورنہ ہاتھی کے پاؤں کے نیچے کچلا جائے گا۔ اس پر کچھوے نے یہ کہتے ہوئے ہاتھی کو حیران کر دیا کہ وہ بھی ہاتھی کی طرح طاقتور ہے اور رسائی کشی کے مقابلے میں اسے شکست دے سکتا ہے۔ ہاتھی ہنس پڑا اور کچھوے کا مزید مذاق اڑانے لگا۔ کچھوے نے ہاتھی سے کہا کہ اگر وہ رضامند ہو تو مقابلے کا وقت اور جگہ کچھوا خود طے کرے گا۔ اپنی طاقت کے ذوب میں ہاتھی فوراً مان گیا۔ اگلے دن کچھوا دریا کے کنارے گیا اور دریا میں نہاتے ہوئے دریائی گھوڑے کو بھی اس مقابلے کے لیے للکارا۔ دریائی گھوڑی نے بھی ہاتھی جیسا ہی توہین آمیز جواب دیا۔ کچھوے نے اسے کہا کہ وہ انتظار کرے جب تک کچھوا رسا لے کر نہیں آتا۔ اس کے بعد کچھوے نے ایک مضبوط رسا لیا اور ہاتھی کو بھی مقابلے کے لیے بلا لیا۔ اب اس نے رسا ایک طرف دریائی گھوڑے کو مضبوطی سے پکڑنے کو کہا اور دوسری طرف جا کر رسا کھینچ کر ابھی اسے دیتا ہے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر دریائی گھوڑے کی نظروں سے اوجھل ہاتھی کو رسا دیا اور اسے کہا کہ وہ پورا زور لگا کر بھی کچھوے کو ہرا نہیں سکتا۔ کچھوا تھوڑی دور کھڑا دیکھتا رہا جبکہ ہاتھی اور دریائی گھوڑا ایک دوسرے کی نظروں سے دور اپنی پوری طاقت استعمال کرتے رہے، لیکن لہم شہم ہونے کی وجہ سے دونوں ہی اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آخر تھر کار کر دونوں نے شکست تسلیم کر لی، لیکن اس دن کے بعد سے ہی دونوں ہی کچھوے کی طاقت کو تسلیم کرنے لگے۔